السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 15 ہے سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 40 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صرفنا، پھیر کر، بدل کر بیان کیا ہم نے، فی ھذا القرآن، بھی اس حقیقی قرآن کے۔ ہم نے قرآن پاک کی ہر بات کو مختلف انداز سے، مختلف جملوں میں آسانی پیدا کر کے ہم نے اس قرآن کو بیان کیا ہے۔ قرآن کی باتوں کو، نصیحتوں کو، حکموں کو، فیصلوں کو بیان کیا ہے۔ صرفنا کے معنی بدل کر۔ صراف ہوتا ہے منی چینجر، نوٹ بدلنے والا۔ تو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، البتہ تحقیق بدل کر بیان کیا ہم نے، یعنی ہم نے مختلف جملوں میں اس کی باتوں کو، اس قرآن کی باتوں کو بیان کیا ہے۔ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ آسان جملوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ ہر بندہ آسانی سے اللہ رب العزت کی بات کو سمجھ سکے۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ، اور نہیں زیادہ کرتا ان کو یہ قرآن، إِلَّا نُفُورًا، مگر بھاگنے میں، نفرت میں۔ کافر منافق، مشرک ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ قریب آنے کے بجائے دور جاتے ہیں، اس کو سننا نہیں چاہتے، بھاگتے ہیں اس سے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کانا، اگر ہوتے، معہ، ساتھ اس اللہ کے، آلہۃ، بہت سے معبود، کما، جس طرح یقولون، وہ کافر کہتے ہیں، جس طرح کافر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود، لوگوں کو معبود بناتے ہیں مخلوق میں سے۔ اگر مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتے، اذن، اس وقت، لابتغوا، البتہ وہ تلاش کرتے، الی ذی العرش، طرف خاص عرش والے کی، سبیلا، راستہ۔ مایا اگر اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی اور معبود ہوتے تو وہ آسمان پر چڑھ جاتے، عرش تک پہنچ کر جا کر اللہ تعالیٰ سے دنگا فساد کرتے، اور اس کائنات کے اندر ایک فساد مچ جاتا۔ یہ کائنات اس کو اگر آپ پرسکون دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک، مدبر، چلانے والا، معبود حقیقی، حکمرانی کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتے تو وہ آپس میں لڑ پڑتے، اور مخلوق میں سے معبود وہ عرش تک پہنچ کر اللہ سے ہاتھا پائی کرتے۔ فرمایا سبحانہ، پاکیزگی ہے اس اللہ تعالیٰ کی، یعنی وہ اللہ پاک ہے، اس شرک سے وہ پاک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، قرآن پاک کا جملہ ہے کہ اس کی مثل، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے مخلوق میں سے۔ وتعالی، اور بلند مرتبہ ہے، اما، اس سے، یقولون، جو وہ کہتے ہیں، علوا، بلند ہونا، کبیرہ، بہت بڑا۔ اللہ رب العزت ان کی جو شرک کی باتیں ہیں، شرکیہ کفریہ باتیں ہیں، ان سے بہت زیادہ بلند ہے۔ تو سبح ہو، تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لہو، واسطے اللہ کے، السماوات، و تمام آسمان، السماوات، و حقیقی آسمان، السبع، ساتوں ہی، والارض، اور زمینیں بھی، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں وہ اس اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ ومن فیہن، اور جو مخلوق بیچ ان 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے ہے، سارے کے سارے مخلوق باریک ترین ذرہ سے لے کر وسیع آسمان، وسیع سمندروں تک وہ ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، الا سے پہلے ان آ جائے، حل آ جائے تو اس کا معنی وہ لا اور ما، یعنی نہیں ہو جاتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، الا یسبح، مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے، بحمدہ، ساتھ اس کی تعریفوں کے، ولیکن، اور لیکن، لا تفقہون، تم نہیں سمجھتے، تسبیحہم، ان کی تسبیح کو۔
تمہیں چیزوں کی تصویر جو ہے نہ سنائی دیتی ہے نہ سمجھ آتی ہے؟ حق یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ، ہر چیز اس کی جو ہے حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تعریفیں بیان کرتا ہے۔ انہو بے شک وہ اللہ کانا ہے حلیماً حوصلے والا، برداشت والا، غفورا بہت زیادہ بخشنے والا۔ وہ جو ہے جہلوں، منافقوں، کافروں، مشرکوں کے ہر بات کو برداشت کر رہا ہے، اور اگر وہ مرنے سے پہلے معافی مانگ لیں، بخشش مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، توبہ کر لیں تو وہ ان کو بخشنے والا بھی ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب پڑھتے ہیں آپ اس قرآن کو، جعلنا بنا دیتے ہیں ہم بینک درمیان آپ کے، وبین الذین اور درمیان ان لوگوں کے، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرت ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی سے۔ تو آخرت چونکہ 5 جو ہے عقائد جو ہے ایمان کے اجزاء جو ہے ان میں سے آخری ہے، تو آخری جو ہے اس سے پہلے جو ہے پہلا جز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، پھر فرشتوں پر، پیغمبروں پر، کتابوں پر، پھر آخر میں آخرت پر۔ تو جب آخرت کا اللہ تعالیٰ فرمائے تو اس کا مطلب کہ باقی 4 جو ہے جو اس سے پہلے ہیں وہ بھی اس کے شامل ہے اس میں، یہ نہیں کہ صرف آخرت۔ تو فرمایا کہ لا یؤمنون الذین وہ لوگ، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرت ساتھ حقیقی آخرت کے، ہم جو ہے جعلنا بنا دیتے ہیں، جعلنا بنا دیتے ہیں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جس وقت پڑھتے ہیں آپ اس حقیقی قرآن کو، جعلنا بنا دیتے ہیں ہم بینک درمیان آپ کے، وبین الذین درمیان ان لوگوں کے، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرت ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے، کیا بنا دیتے ہیں ہم؟ حجاباً پردہ، مستورا چھپایا گیا، ہم آپ کے اور ان مشرکوں اور کافروں کے درمیان جو ہے ہم ایک چھپا ہوا پردہ جو ہے وہ حائل کر دیتے ہیں، لے آتے ہیں، جو نظر نہیں آتا۔ مستور کے معنی چھپایا گیا، مستورات چھپائی گئیں، یعنی پردہ کرنے والی عورتیں، غیر مردوں سے چھپنے والی عورتیں۔ مستور کے معنی ستر، ستر کے معنی پردہ، ستر سے مستور اس میں مفعول بنا ہے، پردہ کیا جانے والا، اور اس سے یہ مذکر ہے اور اس سے مؤنث بنے گی مستوراتن، پھر مؤنث واحد سے جمع بنے گی تو مستورات، مستورات پردہ کی جانے والی عورتیں، چھپائی جانے والی عورتیں۔ تو فرمایا کہ حجاباً کے معنی پردہ، مستوراتن مستوراً چھپایا گیا، ایسا پردہ جو نظر نہیں آتا۔ تو فرمایا جب آپ ایک قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ہم ان کے اور آپ کے درمیان ایک حجاباً پردہ حائل کر دیتے ہیں، مستوراً چھپایا جانے والا۔ وجعلنا اور بنا دیتے ہیں ہم علی قلوبہم اوپر ان کے دلوں کے، اکنتاً پردہ، ہم ان کے پردوں کو ڈھانپ دیتے ہیں، اور ان کے دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی سچائی، پاکیزگی داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے دلوں میں کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے ہیں، کفر ہے، اس لیے اس کفر کی وجہ سے ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، جس پردے کی وجہ سے جو ہے ان کے دلوں میں ہمارا سچا دین، ہدایت، پاکیزہ ہدایت جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ ان یفقہوہ، یہ کہ وہ سمجھیں اس کو، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے، اور وہ پردہ جو ہے اللہ کی نصیحت کو، ہدایت کو ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا۔ وفی آذانہم اور بیچ ان کے کانوں کے وقرن بوجھ ہے، ان کے کان جو ہے حق کی بات کو، قرآن پاک کو سننے سے جو ہے وہ بند پڑے ہیں، ان کے کانوں میں ہمارا قرآن جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کان جو ہے ان کے وہ بھی ناپاک ہیں، کفر و شرک منافقت کی وجہ سے، تمام اعضاء ناپاک ہوتے ہیں۔ اگر دل ناپاک ہے تو پورا جسم، سارے کے سارے اعضاء ناپاک، اور اگر دل پاک ہے تو سارے اعضاء پاک ہوں گے۔ تو فرمایا کہ وفی آذانہم وقر اور بیچ ان کے کانوں کے بوجھ ہے،
ان کے کان بند ہیں، ہماری ہدایت کی بات نہیں سن سکتے، باقی دنیا جہان کی لچر باتیں، بے حیائی کی باتیں، گناہ کی باتیں سب کچھ سنتے ہیں، ہماری ہدایت نہیں سن سکتے، کیونکہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وقرا کے معنی بوجھ، یعنی ان کے کان جو ہیں وہ بند ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ، اور جس وقت آپ ذکر کرتے ہیں رب کا، آپ کے اپنے رب کا، فی القرآن، بیچ اس خاص قرآن کے، حقیقی قرآن کے، وحدہ، اس کی توحید کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حقیقی قرآن کے اندر آپ اس رب کی، اپنے رب کی توحید کی بات کرتے ہیں تو ولو، وہ پھر جاتے ہیں، علی ادبارہم، اوپر اپنی پشتوں کے، نفورا، نفرت کرتے ہوئے یا بھاگتے ہوئے۔ مشرکین اور کافر جو ہیں، جب آپ اللہ کی توحید کا ذکر کریں گے ان کے سامنے، قرآن کے ذریعے توحید سنائیں گے تو وہ جو ہے اس سے دور بھاگیں گے، کیونکہ وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، دلوں میں کفر ہے، تو وہ توحید سننے کے لیے، توحید کی بات سننے کے لیے جو ہے تیار ہی نہیں ہوتے، وہ بھاگتے ہیں۔ فرمایا ولوا علی ادبارہم، پھر جاتے ہیں وہ، لوٹ جاتے ہیں وہ، علی ادبارہم، اوپر اپنی پشتوں کے، پیٹھوں کے، نفورا، بھاگتے ہوئے یا نفرت کرتے ہوئے۔ نحن، ہم، اللہ فرماتے ہیں نحن، ہم، عالم، زیادہ جاننے والے ہیں، بما، ساتھ اس کے، یستمعون، جو وہ غور سے سنتے ہیں، بہی، ساتھ اس قرآن کے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جھک جھک کر، کان لگا کر نبی علیہ السلام کی باتیں سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ سب دکھاوا ہے، یہ بناوٹ ہے، بناوٹی جو ہے یہ حالت ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ دلوں سے نہیں سنتے جھک کر، یہ صرف جسمانی طور پر جھک کر سنتے ہیں، دلوں میں جو ہے کفر ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے۔ اذ یستمعون، جب وہ غور سے سنتے ہیں، یعنی جھک کر، کان لگا کر سنتے ہیں، الیک، طرف آپ کی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں کہ یہ دلوں سے نہیں قبول کرتے، دلوں سے نہیں سنتے، دلوں میں نفرت ہے، اسلام سے دشمنی ہے۔ وَإِذْ، اور جس وقت وہ نجوہ، سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت بھی جو ہے اللہ، آپ کا رب جو ہے وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اذ یقول الظالمون، جب کہتے ہیں حقیقی ظالم لوگ، مشرک لوگ، کافر لوگ، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا آیا، آگے الا آ گیا، اس لیے ان کا معنی نہیں، ان تتبعون، نہیں تم پیچھے چلتے، الا رجلا، مگر آدمی، مسحورا، جادو کیا جانے والا، اس میں مفعول ہے، جادو کیا جانے والا۔ تو آپس میں وہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بڑے جھک جھک کر جو ہے، یستمعون، یسمعون، سنتے ہیں، یستمعون، غور سے سنتے ہیں، جھک کر سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن وہ جو ہے سرگوشیاں کرتے ہیں آپ کے خلاف، جب ظالم مشرک کافر جو ہے وہ کہتے ہیں آپس میں کہ ان تتبعون، نہیں تم پیچھے چل رہے، الا رجلا مسحورا، مگر آدمی جادو کیے جانے والے کے، تم آپس میں وہ کہتے ہیں تو تم اگر اس کے پیچھے چلتے ہو تو سمجھ لو کہ تم جو ہے ایک جادو کیا جانے والا آدمی جو ہے اس کے پیچھے چل رہے ہو، تم ہدایت والے بندے کے پیچھے نہیں چل رہے، بلکہ جس پر جھوٹ کا اثر ہو گیا، جادو کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے، سحر کے معنی جادو۔ فرمایا کہ انظر، دیکھ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیفا، کس طرح، ضرب، وہ بیان کرتے ہیں، لا کا واسطے آپ کے، الامثال، یہ خاص مثالیں آپ کے لیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یہ خاص مثالیں بیان کرتے ہیں، یعنی آپ کو جو ہے جادو کیا ہوا آدمی بتاتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ جادو کیا ہوا آدمی ہے، یہ ہے مثالیں نبی علیہ السلام پر، جھوٹی مثالیں جڑتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی جادو کیا ہوا کہتے ہیں، کبھی جو ہے وہ دیوانہ پاگل کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، یہ اے نبی وسلم دیکھ تو کس طرح وہ مثالیں بیان کرتے ہیں آپ کے لیے۔ فضلوا، اللہ فرماتے ہیں پس وہ گمراہ ہو گئے ہیں، فلا یستطیعون، بس نہیں وہ طاقت رکھتے، سبیلا، کسی بھی راستے کی، کسی بھی بھلائی کے راستے پر چلنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔
کیونکہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ مخالف ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے دین کے، دلوں میں دشمنی ہے اللہ سے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے دین سے، اس لیے وہ لوگ جو ہے نہیں طاقت رکھتے کسی بھی راستے، خیر کے راستے پر چلنے کی۔ وقالو، انہوں نے کہا آئزا، کیا جس وقت کننا ہو جائیں گے ہم عظاماً ہڈیاں، ورفاتاً اور ذرہ ذرہ، ریزہ ریزہ، آئنا، کیا بے شک ہم لمبعوثون، البتہ اٹھائے جانے والے ہیں، خلقاً مخلوق، جدیدہ، نئی میں۔ اللہ فرماتے ہیں کافر مشرک منافق جو نہیں ایمان لاتے ہیں وہ ایک دوسرے وہ کہتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جب ہم قبروں میں جو ہے ہمارے جسم مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں ہماری بھربھری ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، رفاتن کے معنی ریزہ ریزہ، اور جسم ہمارے جو ہے مٹی بن جائیں گے، تو پھر ہم دوبارہ کس طرح نئی مخلوق میں اٹھائے جائیں گے؟ اللہ جواب دیتے ہیں کل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کونو، تم ہو جاؤ، حجارتاً پتھر، او حدیداً یا لوہا، او خلقاً یا مخلوق، مما اس سے جو، یکبر و بڑی ہو، فی صدورکم بھی تمہارے سینوں کے۔ فرمایا تم لوہا بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، یا کوئی اس سے بڑی مخلوق بن جاؤ، فَسَيَقُولُونَ، پس جلد وہ کہیں گے، میں یعیدنا، کس نے دوبارہ زندہ کیا ہے، دوبارہ اٹھایا ہے ہم کو۔ فرمایا یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں ہماری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کس طرح نئی مخلوق میں ہم زندہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں تم کچھ بھی ہو جاؤ، گویا بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، یا کوئی بھی مخلوق جو ہے تم بن جاؤ، اللہ کن کہے گا اور تم سب جو ہے جسم لے کر قبریں پھٹیں گی اللہ کے حکم سے، اور جو ہے تم قبروں سے باہر آ جاؤ گے اللہ کے حکم سے۔ فرمایا فَسَيَقُولُونَ، پس جلد وہ کہیں گے، میں یعیدنا، کس نے دوبارہ پیدا کیا ہے ہم کو، قبروں سے نکل، جب ہم کن کہیں گے، حکم دیں گے، ان کے جسم بنیں گے قبروں سے، قبریں پھٹیں گی اور باہر آ جائیں گے، اور وہ کہیں گے کس نے ہمیں جو ہے دوبارہ پیدا کیا ہے۔ اور یہی جملہ جو ہے سورہ یاسین کے اندر ہے، مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، کس نے اٹھایا ہے دوبارہ ہم کو، مِن مَرْقَدِنَا، ہمارے سونے کی جگہ سے۔ تو یاسین کے اندر تو وہ لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں، ان کا ذکر ہے کہ جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ان کو قبر میں سلا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، جس شخص کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، قبر میں جو ہے اس کو جو ہے حساب لے کر فرشتے جو ہے اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس کو سلا دیا جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ اور ان کا ذکر سورہ یاسین میں جو جملہ میں نے پڑھا ہے کہ وَقَالُوا مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَٰذَا، کہ ہمیں مرکز کے معنی سونے کی جگہ، ہماری اس سونے کی جگہ سے ہمیں کس نے اٹھایا ہے؟ تو یہ ایمان والے لوگ جو ہے وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھایا، وہ تعجب اور حیرانگی کی صورت میں کہیں گے، لیکن وہ نہ تو قبر میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے، نہ وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے، کیونکہ ان کی نیکیاں اور برائیاں جو ہے وہ ایک جیسی ہیں، برابر ہیں، لہٰذا ان کی قبر جو ہے نہ جنت بنے گی نہ جہنم بنے گی، وہ سلا دیے جائیں گے۔ تو وہ جو قبر میں سلا دیے جائیں گے، نیکیاں برائیاں برابر ہونے کی وجہ سے، وہ حیرانگی سے جب اٹھائے جائیں گے تو وہ حیرانگی سے پوچھیں گے، مَن مَرْقَدَنَا، مَن بَعَثَنَا، کس نے دوبارہ اٹھایا ہے ہم کو، مِن مَرْقَدِنَا، ہمارے سونے کی جگہ سے۔ تو وہ بڑی اچھی نیند میں ہوں گے قبروں میں، کیونکہ ان کے گناہ اور نیکیاں برابر ہیں، فیصلہ کن چیزیں نہیں ہیں، اس لیے ان کو سلا دیا تھا۔ اور یہی لوگ جو ہے یہ قیامت کے دن قبر، جنت اور جہنم کے درمیان جو ہے جگہ ہوگی، اس پر جو ہے یہی لوگ ہوں گے، نہ جنت میں نہ جہنم میں، درمیان والی جگہ میں، اراف پر۔ اراف جو ہے، اراف کے معنی پہچاننے والی جگہ، جہاں سے وہ جنتیوں کو بھی پہچاننا کہ کون کون جنت میں ہے،
جو اعراف پر ہوں گے برابر نیکیاں اور برائیاں برابر رکھنے والے، اور وہی اعراف پہچاننے والے ہوں گے جہنمیوں کو جو ان کے ساتھی ہوں گے۔ تو اس کا نام جگہ جنت اور جہنم کے درمیان جو جگہ اونچی ہوگی اس کا نام ہے اعراف، اور وہاں پر وہ لوگ جو ہے جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ ان کو ٹھہرایا جائے گا۔ وہ دیکھیں گے جنت کی طرف تو ان کو سلام کہیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ان میں جو ہے جنت میں جو ہے وہ جنت میں جانے کی خواہش کریں گے۔ جب ان کو جو ہے جہنم دکھائی جائے گی تو پھر وہ کہیں گے اللہ ہمیں جو ہے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو مخاطب، جہنمیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ تمہیں کوئی بھلائی نہیں ملے گی، دیکھ لو میں ان کو جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ ان کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے برابر نیکیوں اور برابر گناہ والوں کو جو ہے اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ ان کا کہنا جو ہے کہ کس نے ہمیں ہمارے نیند سے اٹھایا، یہ جو ہے یہ اور چیز ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کافر، منافق، مشرک کہ میں یعیدنا، کون دوبارہ ہمیں جو ہے قبروں سے اٹھائے گا، یہ کافر ہیں، منافق ہیں، نہ ماننے والے ہیں۔ وہ ماننے والے ہیں، ان کا ایمان تھا، لیکن جنت میں جانے سے روکا ان کو کہ ان کی نیکیاں جو ہے اور گناہ جو ہے وہ برابر ہیں۔ اسی چیز برابری کی چیز نہیں ان کو جہنم میں جانے سے روکا ہے۔ نیکیاں اور برائیاں برابر ہونے کی وجہ سے وہ جنت سے بھی روکے گئے، جانے میں سے روکے گئے، اور جہنم سے بھی جانے کے روکے گئے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ جو ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ لوگ اور وہ سورہ یاسین والے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے، وہ ایمان والے ہیں، یہ کافر ہیں۔ فَسَيَقُولُونَ، پس جلد وہ کہیں گے کافر، میں یعیدنا، کس نے دوبارہ لوٹایا ہے ہم کو، یعنی زندگی کی طرف لوٹایا ہے، مرنے کے بعد ہمیں کس نے دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الذی، وہ ذات، فطرکم، جس نے پیدا کیا تم کو اول مرۃ، پہلی بار۔ تو یہ جو کافر ہیں یہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے دوبارہ اٹھایا ہے قبروں سے، کیونکہ وہ تو ایمان رکھتے نہیں تھے۔ وہ تو کہتے تھے جب ہمارے جسم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں بھربھری ہو کر ذرہ ذرہ ہو جائیں گی، تو کون وہ نئی مخلوق میں پیدا کرے گا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ تم جو بھی مخلوق بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، تمہیں اللہ کن کہہ کر دوبارہ اٹھا لے گا۔ تو پھر آگے فرمایا فَسَيَقُولُونَ مَن یعیدنا، پس جلد وہ کہیں گے جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے قبروں سے تو وہ کہیں گے من یعیدنا، کس نے دوبارہ پیدا کر دیا ہے ہم کو۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، الذی، اس ذات نے فطرکم، پیدا کیا ہے تم کو اول مرۃ، پہلی بار۔ جس ذات نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا کن کہہ کر، اسی ذات نے اب تمہیں جو ہے دوبارہ بھی قبروں سے پیدا کر لیا ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ، پس جلد وہ جھکا لیں گے، الیک، طرف آپ کی، رؤوسہم، سر اپنے، وہ جو ہے لاجواب ہو جائیں گے۔ اب ان کے لیے کوئی بولنے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی دلیل کے ساتھ بول سکے، دلیل تو ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ تو جلد وہ فَسَيُنْغِضُونَ، بس جلد وہ ہلائیں گے یا جھکا لیں گے، الیک، طرف آپ کی، یا پھیر لیں گے طرف آپ کی، رؤوسہم، اپنے سروں کو۔ وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے طرف دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے سر جو ہے پھیریں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، متیٰ، کب ہوگی وہ قیامت، یعنی دوبارہ اٹھنا۔ اب ان کو دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بات سمجھا دی ہے کہ جس ذات نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایک قطرے، حقیر قطرے سے، اتنا بڑا جسم دے دیا، اعضاء دے دیا، وہی ذات جو ہے وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گی۔ تو اب وہ لاجواب ہو جائیں گے اللہ کی دلیل پر، اور وہ کہیں گے آپ کی طرح اپنے سر کو جھکاتے ہوئے یا پھیرتے ہوئے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، متیٰ، کب ہوگا وہ دن۔ قل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عسیٰ، قریب ہے، وہ قیامت کا دن جو ہے قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے۔ ان یکون قریباً، عسیٰ، قریب ہے، ان یکون، یہ کہ ہو وہ دن قریبا، قریب ہی۔ اس دن کا چونکہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، سورہ حج کے اندر شروع میں۔
تو نبی علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں اس کو کہہ دیا سا قریب ہے این یکون قریباً کہ وہ دوبارہ اٹھایا جانے والا دن یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ قریب ہی ہو۔ یوم اس دن یدعوکم وہ بلائے گا تم کو، فاستجیبون پس تم قبول کر لو گے اس کی پکار کو، بحمدہ ہی ساتھ اس کی تعریفوں کے، تم قبروں سے اس کی تعریفیں کرتے ہوئے نکلو گے۔ تم یہ نہیں ہوگا کہ کوئی جی میں نہیں قبر سے نکلنا، ایسی بات نہیں ہے۔ قبریں پھٹ جائیں گی، اللہ جسم دیں گے ان کو دوبارہ، وہ قبریں پھٹ جائیں گی کون کہنے سے، اور وہ جو ہے میدان معاشرے کی طرف سے بلانے والے جو ہے آواز جو آ رہی بلانے کے لیے وہ اس کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ یہ سب اللہ کی قدرت سے ہوگا، اس کے کنٹرول سے ہوگا، اس کے زور سے ہوگا۔ فرمایا فتظنون اور تم یقین کر لو گے الا تم نہیں رہے تم الا قلیلا مگر تھوڑا عرصہ، تمہیں یقین آ جائے گا کہ تم جو ہے دنیا میں اور قبر کی زندگی تمہاری بالکل تھوڑی تھی۔ وَقُلْ اور کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِعِبَادِی واسطے میں بندوں میرے کے کہہ دیجئے واسطے میرے بندوں کے یقولو وہ کہیں التی وہ بات ہے یا احسن ہو جو بہت ہی سب سے اچھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات میرے بندوں سے کہہ دو کہ جو تمام باتوں میں سے سب سے اچھی بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بات کہیں۔ کفر و شرک جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، سب سے اچھی بات جو ہے کلمہ طیبہ ہے، کلمہ توحید ہے۔ میرے تمام بندوں سے کہہ دیں جو سب سے اچھی احسن اس میں تفضیل کل ہے کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہے۔ ان الشیطان بے شک شیطان ینزغ دشمنی ڈال دیتا ہے بینہم درمیان ان کے، شیطان لوگوں میں کو دشمنی ڈال کے آپس میں لڑاتا ہے ان کو، تباہ و برباد کرتا ہے ان کو۔ ان الشیطان بے شک شیطان کانا ہے للانسان واسطے انسان کے عدو دشمن مبینہ کھلے طور پر واضح طور پر، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ کاش مسلمان جو ہے یہ اس قرآن کو پڑھ لیتے اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے، خواہ وہ شیطان انسانوں میں سے ہیں یا جنوں میں سے، من الجنۃ والناس، جو رب کے مخالفت پر جو ہے لگانے والے جو ہے وہ انسان ہیں یا جن ہیں، کاش وہ یہ قرآن پڑھ لیتے تو ایسا ان کے جو ہے وہ شیطانی نہ کرتے، اور بندوں کو جو ہے یقین آ جاتا کہ شیطان واقعی ہمارا دشمن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دشمن ہے تمہارا کھلا کھلا، اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو اس بات پر ایمان لے آتے، اللہ کی بات پر۔ ربکم رب تمہارا عالم و زیادہ جاننے والا ہے بکم ساتھ تمہارے، اے لوگوں تم سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ان یشاء اگر وہ چاہے یرحمکم وہ رحم کرے گا تم پہ، او یا ان یشاء اگر وہ چاہے یعذبکم وہ عذاب دے گا تم کو۔ اللہ کے فیصلے صرف اللہ نے کرنے، اگر وہ چاہے گا تو گناہ گاروں میں سے جن کو سمجھے گا کہ یہ بیچارے بھولے بھالے تھے، سرکش باغی نہیں تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، یہ جو ہے شیطانوں کے پیچھے لگ گئے بیچارے، تو ان پر اللہ تعالیٰ رحم اور ترس فرما دے گا۔ لیکن جو سمجھ بوجھ کر جان بوجھ کر قرآن کی مخالفت کریں گے اور شیطان کے راستے پر چلیں گے اور لوگوں کو چلائیں گے، شیطانی جمہوریت کے ووٹ دیں گے اور دلائیں گے، شیطانی نظام کافروں کا فتنہ چلائیں گے، ان کے لیے جو ہے اللہ کا عذاب ہے۔ وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو علیہم اوپر ان کے وکیلا نگہبان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ دیکھیں کون کیا کر رہا ہے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا علم ہے، یہ ہماری صلاحیت ہے کہ ہم ہر ایک کو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، کوئی چھپ کے جرم کرتا ہے یا علانیہ کرتا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے، اس لیے آپ نے ہم نے آپ کو نگہبان، وکیل کے معنی مددگار بھی ہوتا ہے، وکیل کے معنی نگہبان، یہاں پر ہم نے ان کا نگہبان آپ کو نہیں بنایا۔ اور ربوں کا رب آپ کا عالم و زیادہ جاننے والا ہے بمن ساتھ ان لوگوں کے فی السماوات جو بیچ آسمانوں کے ہیں یعنی فرشتے، والارض اور بیچ زمینوں کے ہیں یعنی جنات، انسان، باقی مخلوق۔
ان سب کو اللہ تعالیٰ چھپایوں کیڑوں مکوڑوں پرندوں سب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وَلَقَدْ البتہ تھا کہ فضلنا فضیلت دی ہم نے بعض بعض نبیوں کو، حقیقی نبیوں کو، النبی الف لام لگا ہے، سچے نبیوں کو، حقیقی نبیوں کو، علی بعض اوپر بعض کے، ہم نے اپنے پیغمبروں کو ان میں سے ایک دوسرے پر ہم نے ان کو فضیلت دی ہے، کسی کو اعلیٰ درجہ، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم۔ وہ آتینا اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبوراً زبور کتاب، ہم نے داؤد جو ہمارے پیغمبر تھے ان کو ہم نے زبور کتاب دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ دی تھی تورات، داؤد علیہ السلام کو زبور، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے افضل اور ہمیشہ محفوظ رہنے والی کتاب قرآن پاک عطا فرمائی۔ یہ اس بات قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ پہلی کتابیں جو ہے ان کے لوگوں نے ان کے اندر ہیرا پھیری کر کے ان کو کچھ کا کچھ بنا دیا، لیکن یہ کتاب جو آخری کتاب ہے یہ اس کے حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ یہ اس کی زبر زیر اس کا نقطہ کچھ نہیں بدل سکتا۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس خاص نصیحت یعنی قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ جملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کے بارے میں نہیں فرمایا، جملہ یہ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کی بات ہے کہ آپ جو ہے سب نبیوں سے افضل ہیں، اور آپ کی کتاب قرآن پاک جو ہے تمام نبیوں کی کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ کل کہہ دیجئے ادعو پکارو، الذین ان لوگوں کو زعمتم جن کو تم گمان کرتے ہو، من دونہ سوائے اس اللہ کے، جن کو اللہ کے علاوہ تم خیال کرتے ہو نا کہ یہ بھی کائنات میں جو ہے کوئی دخل رکھتے ہیں، یا اللہ کے برابر ہیں، یا ان کے پاس جو ہے یہ خزانے ہیں روزی کے، یا یہ جو ہے اللہ کے برابر ہیں، ان کی عبادت بھی کرنی چاہیے، ان کو داتا ماننا چاہیے۔ فرمایا کہ پکارو تم ان لوگوں کو زعمتم جن کو خیال کرتے ہو، من دون سوائے اس اللہ کے، فلا یملکون پس نہیں وہ اختیار رکھتے، کشفہ دور کرنے کا، ضرر تکلیف حقیقی تکلیف کو یا تمام تکلیفوں کو، عنکم تم سے۔ تم پکار کر دیکھ لو، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے تو وہ تمہاری تکلیف دور نہیں کر سکتے۔ مثلا لاہور میں یہ جو قبر والے ہیں جن کو داتا کہا جاتا ہے، ان کو کوئی کہہ کر دیکھو کوئی کہ ہماری فلاں تکلیف دور کر دو، بڑا کرتے ہیں وہ، آزما لو۔ دلیل سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم جو اللہ کے علاوہ ان کو جو ہے اختیارات دیتے ہو کہ یہ داتا ہے، دینے والا ہے، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، تو بلا ان سے مانگ کے تو دیکھو۔ وہاں تو لوہے کی اتنی بڑی صندوقڑی جو ہے پڑی ہوئی ہے، تالا لگا ہوا ہے، لوگ اس کے اندر نوٹ ڈالتے ہیں، تو جو صندوقڑی والا پیسے دینے والا ہو وہ داتا ہو سکتا ہے۔ داتا تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دے۔ انہوں نے تو اپنی صندوقڑی جو ہے اس میں سے ایک دیڑا بھی آج تک کسی کو نہیں دیا، پھر کب تک یہ جھوٹ چلے گا؟ ٹھیک ہے، جو جھوٹے لوگ ہیں جن کا کام ہی جھوٹ گھڑنا ہے وہ گھڑتے رہیں، حق کو نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ اللہ نے حق سنا دیا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کسی بھی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ فلا یملکون پس نہیں وہ اختیار رکھتے، کشفہ دور کرنے کا، از ضرور تمام قسم کی تکلیف کو، الف لام لگا ہے، سب تمام، عنکم تم سے، ولا تحویلا اور نہ اس تکلیف کی جگہ بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ تحویل کے معنی جگہ بدلنا۔ مثلا تکلیف ہو رہی ہے انگلی پر، تو وہ اس تکلیف کو جو ہے انگوٹھے پر نہیں لا سکتے کہ انگلی سے اٹھا کر اس تکلیف جو ہے انگوٹھے میں لے آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کان میں درد ہے، ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ یہ درد جو ہے وہ جو ہے آنکھوں میں لے آئیں، پاؤں میں لے آئیں، ہاتھوں میں لے آئیں، اس درد کو نہیں۔ تکلیف کی جگہ بدلنے کا بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تکلیف دور کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں مشرک، یدعون جو پکارتے ہیں، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم طرف اپنے رب کی، الوسیلۃ حقیقی یہ خاص وسیلہ۔ فرمایا یہ جو ایمان والے ہیں
جن کو ایمان والوں کو مشرک جو ہے وہ ان کو جو ہے شریک بناتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ کا بیٹا بنا کر اللہ کی ربوبیت میں داخل کرتے ہیں۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو یہودی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اس کی صلاحیتوں میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی حکمرانی میں وہ داخل کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں شرک کے ذریعے۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یدعون جو پکارتے ہیں، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم الوسیلہ، طرف اپنے رب کی حقیقی وسیلہ۔ کون لوگ؟ جو نیک ہیں، جو پیغمبر ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی جو ہے رب مانتے ہیں، اور عزیر علیہ السلام کو جو ہے وہ یہودی جو ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى وقالت النصارى عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ وہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ جو شرک ہے، جو لوگ نیک ہیں اور ان کو مشرک جو ہے وہ شریک بناتے ہیں، تو اس میں ان نیک لوگوں کا کوئی قصور نہیں۔ یہ لوگ تو خود جو ہے اللہ کی طرف حقیقی وسیلہ تلاش کرتے تھے، اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کے قرب کا حقیقی وسیلہ جو ہے تلاش کرنے والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے اپنی قوم کو یہ نہیں کہا کہ تم مجھے اللہ کا بیٹا مانو، اس کی خدائی میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں مجھے شامل کرو، بالکل نہیں انہوں نے کہا، اس لیے ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ مشرکین کے خدا جب ان کو خدا بنایا مشرکین نے، انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ ہمیں تم اپنا خدا بناؤ اللہ کے مقابلے میں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان لوگوں کی بات ہے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یدعون جو پکارتے ہیں، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یدعون وہ مشرک پکارتے ہیں، یبتغون وہ تو تلاش کرتے ہیں، الی ربہم الوسیلہ، طرف اپنے رب کی حقیقی وسیلہ۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو جو ہے وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، ان کی کتاب کو وسیلہ بناتے ہیں وہ کامیابی کے لیے۔ اس سے عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر یہودی ان کو جو ہے شریک بناتے ہیں اللہ کے، تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تو لوگوں کو دعوت دیتے تھے اللہ کے دین کی طرف، اور اپنے رب کی طرف جو ہے الوسیلہ، حقیقی وسیلہ، یعنی اس کا دین جو ہے وہ دین کی باتیں تلاش کرتے تھے، یعنی اس پر جو ہے۔ اور ان پیغمبروں کے جو ماننے والے ہیں ان کی بھی یہی ہے کہ وہ حقیقی وسیلہ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ حقیقی وسیلہ امتوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، اور نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ، یہ حقیقی وسیلہ ہے اللہ کے قرب کا، نجات کا۔ جو لوگ اللہ کی آسمانی دین پر عمل کریں گے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے فرامین، ان کے احکام، ان کے عمل جو ہیں اسوہ حسنہ کے مطابق جو ہے چلیں گے، تو یہ لوگ جو ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ ایہم، کون ہے ان میں سے، اقرب و زیادہ قریب، یہ جن کو جو ہے مشرک شریک بناتے ہیں اور وہ نیک ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ تو خود جو ہے حقیقی وسیلہ تلاش کرتے تھے کہ ان میں سے لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے، تاکہ ہم اس کے پیچھے چلیں۔ وہ تو خود جو ہے ایمان والے جو ہیں، پیغمبروں کے بعد جو امتی ہیں، وہ تو خود حقیقی وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ حقیقی وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کا آسمانی دین، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا اسوہ حسنہ، یہ امتیوں کے لیے یہ حقیقی وسیلہ ہے۔ نبیوں کے لیے حقیقی وسیلہ اللہ کا فرمان، اللہ کی کتاب، اللہ کا آسمانی دین، اور نبیوں کے ماننے والوں کا، صحابہ کرام کا یا دیگر مومنین، قیامت تک کے مومنین کا وسیلہ کون ہے؟ اللہ کا آسمانی دین، جو پیغمبروں کا بھی دین ہے، اور اس کے بعد پیغمبروں کا فرمان اور پیغمبروں کا اسوہ حسنہ۔
جس طریقے پر وہ جو ہے امت کو اللہ کے دین پر چلاتے ہیں، جس طریقے کے مطابق، تو وہ ہے وسیلہ، حقیقی وسیلہ امتیوں کا۔ تو فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یدعون، وہ پکارتے ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں یدعون، جو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کو پکارتے ہیں، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم الوسیلہ، طرف اپنے رب کی حقیقی وسیلہ۔ تو یہ یدعون کا الذین فاعل جو ہے وہ ہیں ایمان والے، یعنی مشرکین جن کو شریک بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یا اپنا عزیر علیہ السلام، تو ان کا قصور نہیں ہے، وہ تو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف، اور وہ خود جو ہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تلاش کرتے ہیں طرف اپنے رب کی حقیقی وسیلہ۔ پیغمبروں کے لیے حقیقی وسیلہ کیا ہے؟ آسمانی کتاب۔ پیغمبروں کے آگے جو ہے صحابہ کرام جو ہے ان کے لیے وسیلہ کون سا ہے؟ آسمانی کتاب، اور وہ پیغمبر جس پیغمبر کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب اس سے نیچے آ جائیں تو پھر جو ہے یہ آسمانی کتاب، پیغمبروں کا فرمان اور اسوہ حسنہ، اور تیسرے نمبر پھر صحابہ کرام آ جائیں گے جن کی تربیت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے کروائی، وہ وسیلہ، حقیقی وسیلہ بنیں گے۔ ان کی تعلیمات، ان کی محنت جو ہے لوگوں کے لیے وسیلہ بنے گی۔ فرمایا کہ ایہم، کون ہے ان میں سے، اقرب، و زیادہ قریب، یرجون، اور وہ امید رکھتے ہیں، رحمت، اس اللہ کی رحمت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، صحابہ کرام، یا اس کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ جو ہیں، یہ جو ہے امید رکھتے ہیں اس اللہ کی رحمت کی، ایمان خالص، عمل خالص، اور پھر امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائیں گے۔ وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں، عذابہ، اس کے عذاب سے۔ کون؟ پیغمبروں کی تربیت یافتہ صحابہ کرام، اور ان کے بعد پیغمبروں اور صحابہ کرام کو ماننے والے، اللہ کے دین کو ماننے والے، وہ ایمان والے جو قیامت تک ہیں، وہ جو ہے اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور عذاب سے ڈرتے ہوئے وہ برائی چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے زبان سے نہیں ہے ہائے اللہ توبہ اللہ استغفار، نہیں، وہ عملی طور پر جو ہے برائی کو چھوڑتے ہیں ڈرتے ہوئے۔ فرمایا ان عذاب ربک، بے شک عذاب آپ کے رب کا، کانا ہے، محذورا، ڈرایا جانے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ لوگوں، اللہ کے عذاب کی طرف نہ جاؤ، اس کے کافر، منافق، مشرک بن کر اس کے عذاب کی طرف، جہنم کی طرف نہ جاؤ، بلکہ اللہ کے نبیوں کے دین پر، راستے پر، ان کے نقش قدم پر چل کر جنت کی طرف جاؤ۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی بستی، اللہ آگے آ رہا ہے، اللہ کی وجہ سے ان کا معنی نہیں ہو جائے گا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی بستی، الا مگر نحن، ہم، مہلکوہا، ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کو، قبل، پہلے، یوم القیامت، دن قیامت، جب قبروں سے اٹھا کر جو ہے قیامت کا دن جو ہے برپا کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اس سے پہلے، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر بستی کو جو ہے ہلاک کر دیں گے۔ کل من علیہا فان، اس زمین پر جو چیز ہے وہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کے زلزلے سے فنا ہو جائے گی، حتیٰ کہ فرشتوں پر بھی موت آ جائے گی۔ اور جب سب مر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو چونکہ سارے مر چکے ہوں گے، فرشتے بھی، جنات بھی، انسان بھی، سب، تو کوئی زندہ ہوگا تو کسی کی طرف سے آواز آئے گی نا۔ تو جب آواز نہیں آئے گی تو اللہ خود فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، آج جو ہے حقیقی حکمرانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جو اکیلا ہے، قہار، بڑا زبردست ہے، طاقتور ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب سب کو فنا کر دیں گے تو کہیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حقیقی بادشاہی کس کی ہے؟ تو سارے مرے پڑے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے
کہ آج بادشاہی جو ہے للہ الواحد القہار، واسطے اللہ کے ہے جو اکیلا ہے اور حقیقت میں بہت زبردست ہے۔ فرمایا قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے اللہ فرماتے ہیں ہم ہر بستی کو جو ہے اس کو ہلاک کر دیں گے، او معذبوہا، یا ہم اس کو عذاب دیں گے، عذاباً شدیدہ، عذاب سخت، ویسے ختم کریں گے یا عذاب کے ذریعے ختم کریں گے، سیلابوں زلزلوں وغیرہ کے ذریعے، یہ ہماری مرضی ہے کون سا جو ہے طریقہ جو ہے اپناتے ہیں۔ کانا ذالکہ ہے یہ بات فی الکتاب بیچ خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب کے مستورہ لکھی جانے والی، سطر کے معنی لکھنا، مستورہ لکھی جانے والی، پیچھے لفظ مستورہ آیا تھا لیکن وہاں یہاں واو سے پہلے توئے ہے اور وہاں واو سے پہلے تے ہے، وہ بھی لفظ مستورہ، یہ بھی لفظ مستورہ، تو اس کا معنی تا سے مستورہ کے معنی چھپائی جانے والی چیز، چھپائی، اور یہاں مستورن کے معنی لکھی جانے والی۔ تو فرمایا کہ کانا ذالکہ ہے یہ بات فی الکتاب بیچ خاص کتاب لوح محفوظ کے مستورہ لکھی جانے والی، یہ بات اللہ نے ازل سے لوح محفوظ کے اندر لکھ دی ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے تمام مخلوق جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی، ہر بستی، ہر جاندار چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری آیت میں کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ رحمان کے اندر ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی سوائے تیرے رب کی ذات کے جو جلال والا ہے اور عزت عظمت والا ہے۔ وما منعنا، اور نہیں منع کیا ہم کو، ان نرسلا، یہ کہ ہم بھیجیں، بالآیات، ساتھ خاص معجزات کے، نشانیوں کے، ہمیں لوگوں کو، امتوں کو معجزات دکھانے سے ہمیں نہیں روکا ہے، اللہ مگر، اللہ آ رہا ہے ما کا منع نہیں، وما منعنا، اور نہیں منع کیا ہم کو، ان نرسلا، یہ کہ ہم بھیجیں، بالآیات، پیغمبروں کو ساتھ حقیقی معجزات کے، اللہ مگر، ان یہ کہ کذبا، جھٹلا دیا تھا، بہا، ساتھ ان معجزات کے، الاولون، تمام پہلے لوگوں نے۔ فرمایا ہم نے لوگوں کو معجزات دکھانے چھوڑ دیے، بند کر دیے، کیونکہ لوگوں جو ہے معجزے دیکھ کر بھی نہیں مانے، وہ انہیں معجزات کو دکھائے گئے ان کو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو جادو ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں معجزات دکھائے، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کو جو ہے معجزے نہیں دکھاتے۔ ویسے کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک ذات ہے جو سورج کو ہر روز جو ہے مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں لے جا کر وہ غروب کر دیتا ہے۔ یہ کائنات میں بہت بڑا معجزہ ہے۔ کبھی رات آتی ہے اندھیرا، کبھی اس کے بعد دن آ جاتا ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن کافروں کا چونکہ دماغ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو جو ہے کائنات کے اندر تو وہ تلاش کر ہی نہیں سکتے۔ نبی کا چہرہ ہی بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا، ہاتھ کاٹ لیے اور کہا کہ یہ تو بڑا معزز فرشتہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے معجزہ ہے۔ بادل اللہ کے حکم سے بے بہا بارش برساتے ہیں، لیکن ساری کائنات، دنیا کے پڑھے لکھے انسان جو ہے، سائنسدان جو ہے، ایک قطرہ جو ہے وہ نہیں گرا سکتے۔ گائے بھینس بکری کے جو ہے تھنوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے سبزہ ان کو روزی کھلا کر، پانی پلا کر جو ہے صاف شفاف میٹھا دودھ جو ہے پیدا کر رہا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ معجزہ کے معنی عاجز، بے بس، کمزور، ناکام کر دینے والی چیز۔ ساری مل کر، مخلوق مل کر جو ہے بادلوں سے ایک قطرہ نہیں پیدا کر سکتی۔
ساری دنیا کے سائنسدان گھاس کو اور مٹی پانی کو ملا کر لیٹی بنا کر ایک قطرہ صاف شفاف میٹھا مزیدار دودھ کا ایک قطرہ نہیں پیدا کر سکتے۔ کیا یہ کائنات کے اندر معجزے نہیں ہے؟ سارے اعضاء خاموش ہے، صرف ایک بول رہا ہے، زبان۔ سارے جو ہے وہ نہیں سن سکتے، صرف کان سن سکتے ہیں۔ یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ مٹی میں سے اللہ تعالیٰ بے بہا اناج نعمتیں پیدا کر رہا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے؟ کسی درخت کو ساری مخلوق جو ہے کلہاڑے اور آرے دکھا کر کہے کہ ایک پھل پیدا کر دے، وہ خاموشی سے جواب دے گا، حضرت انسان اشرف المخلوقات، تو پاگل ہے، تجھے نہیں پتہ کہ میں اپنی مرضی سے اپنی شاخوں پر پھل نہیں لگاتا ہوں، میری شاخوں پر میرا اللہ پھل لگاتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کائنات ساری کی ساری جو ہے ذرے سے لے کر وسیع آسمانوں اور زمینوں تک جو ہے معجزے ہی معجزے۔ آسمان کی چھت جو ہے بغیر دیواروں کے، بغیر ستونوں کے، بغیر سہاروں کے قائم ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیونکہ کافر جو ہیں وہ ہوتے ہی بے وقوف ہیں، منافق ہوتے ہی بے وقوف ہیں، مشرک ہوتے ہی بے وقوف ہیں، یہ عقل سے ان کے کھوپڑیاں جو ہے عقل سے خالی ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کو اسپیشل طور پر پیغمبروں کے ذریعے بھی معجزے دکھائے جائیں تو مانیں گے، پھر بھی نہیں۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے، اللہ فرماتے کہ اگر ہم ان کے سامنے فرشتے لے آئیں، اللہ خود آ جائے، ہر معجزہ ہم دکھا دیں، یہ مانیں گے نہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما منعنا، اور نہیں روکا ہم کو، ان نرسلا، یہ کہ ہم بھیجیں بالآیات، پیغمبروں کو ساتھ حقیقی معجزات کے، الا مگر کس چیز نے روکا ہے؟ ان کذبا، یہ کہ جھٹلا دیا تھا بہا، ان معجزات کو، الاولون، تمام پہلے لوگوں نے۔ چونکہ پہلے لوگوں نے معجزوں کا انکار کیا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم معجزے اتارنا جو ہے ہم نے بند کر دیا، کہ جب یہ مانتے ہی نہیں ہیں تو فائدہ کیا اتارنے کا۔ فرمایا وآتینا ثمود الناقۃ، اور دی ہم نے قوم سمود کو خاص اونٹنی۔ صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اللہ نے قوم سمود کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے اے صالح، تیرا رب جو ہے زندہ اونٹنی نکال دے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے زندہ اونٹنی چٹان کو کن کہہ کر نکال دی، زندہ اونٹنی چٹان میں سے، لیکن مانے پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مانتے، یہ تو جادو ہے۔ فرمایا مبصرۃً، وہ حق دکھانے والی تھی، مبصرۃً دکھانے والی تھی، وہ اونٹنی معجزہ دکھانے والی تھی، اللہ کا اختیار دکھانے والی تھی اس قوم کو، کہ دیکھ لو اللہ نے اپنے اختیار سے چٹان پھاڑ کر اس میں زندہ اونٹنی نکال دی ہے۔ وہ مبصرۃً، وہ ان لوگوں کو دکھانے والی تھی حق اور سچ۔ فظلموا بہا، پس ان لوگوں نے ظلم کیا ساتھ اونٹنی کے، اس اونٹنی کے ساتھ پھر انہوں نے جو معجزے کے طور پر مانگی تھی، پھر اس کے پاؤں کاٹ کر اس کو ہلاک کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے لَكَ واسطے آپ کے، اِنَّ رَبَّكَ، بے شک رب آپ کا، احاطہ، اور اس نے گھیر رکھا ہے، بالناس، تمام لوگوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ تمام انسان جو ہے وہ ہمارے گھیرے میں ہے، ہماری پکڑ میں ہے، وہ کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ فرمایا وما جعلنا الرؤیا، اور نہیں بنایا ہم نے اس خاص دیکھنے کو، اللہ تی، وہ جو ارینا کا، جو دکھایا ہم نے آپ کو۔ یہ کیا تھا؟ معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو ہے جہنم دکھایا، کہ جہنم کے لوگ جو ہے، میں نے بیان کیا تھا پیچھے کہ ایک شخص جو ہے اس کی آنتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، تو آگ میں جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اللہ جبریل، یہ کیا کون شخص ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا عالم ہے، جو اپنے آپ کو عالم کہلواتا تھا، اور یہ بے عمل تھا، دھوکے باز تھا، اس لیے اللہ نے اس کو جہنم کے اندر یہ سزا دی ہے۔ فرمایا کہ عورتیں جو ہے بہت زیادہ دیکھی نبی علیہ السلام جہنم میں۔ پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ اپنے خامدوں کی ناشکری کرنے والی عورتیں ہیں۔
بجائے اس کے کہ وہ اس کا احترام کریں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے گھر میں اس کو بڑا بنایا، حاکم بنایا ہے اللہ نے، تو چونکہ وہ اللہ کو ماننے والی نہیں ہے، قرآن کو ماننے والی نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ وہ آکڑ خاں بن گئی کہ میں تیرے مطاعت نہیں ہو سکتا، تیری بات میں نہیں مانیں گی، تو میری مانے گا۔ تو جبریل کہتے ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کی نافرمان تھیں۔ تو یہ معجزات اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وما جعلنا الرؤیا، اور نہیں دکھایا ہم نے وہ خواب یا دیکھنا، جہنم کو دیکھنا، اللہ تی وہ جو ارینا کا دکھائی ہم نے آپ کو۔ تو رویا کے معنی خواب بھی ہے اور رویا کے معنی دیکھنا بھی ہے۔ یہاں ہے دیکھنا کہ نبی علیہ السلام کو معراج کی شب جہنم کے اندر جو ہے مختلف عذاب میں مبتلا لوگ جو ہے وہ دکھائے گئے۔ فرمایا الا فتنتاً، مگر یہ آزمائش ہے للناس، بعض سے لوگوں کے۔ یہ نبی علیہ السلام نے جو بتایا کہ میں نے فلاں فلاں شخص جو ہے جہنم میں دیکھے ہیں، تو یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے کہ لوگ نبی علیہ السلام کی بات پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ یہ ان کے لیے فتنہ کے معنی عذاب بھی ہوتا ہے، یہاں فتنہ کے معنی آزمائش۔ یہ اللہ آزمائش کرتا ہے نبی علیہ السلام سے جو ہے حالات جو ہے جنت کے کہلوا کر کہ یہ لوگ یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ فرمایا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اور دکھایا ہم نے آپ کو درخت ملعونۃ، خاص لعنت کیا جانے والا، فی القرآن، بیچ قرآن کے۔ ہم نے اس کا ذکر، وہ درخت جو ہے کانٹے دار جہنم کا درخت جو جہنموں کی خوراک ہوگا، ہم نے اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ جہنمیوں کو جو ہے کانٹے دار درخت جو ہے وہ کھلایا جائے گا۔ تو فرمایا یہ بھی ان کے لیے آزمائش ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات پر یقین کرتے ہیں، گناہ چھوڑ دیتے ہیں، ڈرتے ہوئے اس درخت کے کانٹے دار درخت کے اندر جہنم کے اندر کھانے سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، نخوف، ہم خوف زدہ کرتے ہیں یعنی ڈراتے ہیں ان کو یہ باتیں سنا کر جہنم کے بارے میں، تاکہ وہ ڈر جائے اللہ سے۔ فما یزیدہم، پس نہیں زیادہ کرتا ان کو، الا مگر طغیانا، سرکشی میں، کبیرہ، بہت بڑی میں۔ یہ ڈرانا جو ہے ان کو جو ہے اور زیادہ سرکشی میں جو ہے زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، بجائے اس کے کہ ان باتوں، خوف کی باتوں، ڈرنے کی باتوں پر یقین کر کے یہ ڈر جائیں اللہ سے، اس کی نافرمانی سے، یہ اور زیادہ جو ہے سرکش باغی طغیانا، سرکشی اور بغاوت میں جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ بہت بڑی سرکشی، کبیرہ کے معنی بہت بڑی، سرکشی بڑی میں جب اور زیادہ یزید و زیادہ ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان نصیحت ہماری باتوں کو سن کر یہ چھوڑ دیں سرکشی اللہ کی، کفر چھوڑ دیں، منافقت چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں، اللہ کی باتوں کو مان لیں، ایمان لے آئیں، یہ اور زیادہ جو ہے وہ کفر و شرک میں بڑھتے جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڑیا آ کے ٹھیک کر دینا۔ نواں لایا ہے، ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।